آج میرے گھر میں مولا علی کے اس بیٹے کی نیاز تیار ہو رہی تھی جو شجاعت اور بہادری میں علی جیسا تھا، جو بچوں کے لیے پانی لینے گیا اور شہید ہو گیا۔ تو یار ہمارے پاس کھیر ہے نیاز میں، اور لالا بنا رہے ہیں بھائی میکڈونلڈ اسٹینڈرڈ برگر۔ تو بہت دن اماں نے مجھے کام پہ لگا دی اور میں تقریباً 50-60 تو برگر پیک کر چکا ہوں، ابھی کچھ ہی رہ گئے، باقی سامان ہم نے نیچے گاڑی میں بھجوا دی ہے، اور یہ بس پیکنگ ختم ہوگی تو ہم نکلیں گے مجلس کے لیے، آپ کو بھی دکھائیں گے کل جہاں گئے تو ادھر ہی جائیں گے پھر انشاءاللہ۔ آج 8 محرم ہے اور آج کا دن حضرت غازی عباس سے منسلک ہے۔ غازی عباس کی سٹوری میں آپ لوگوں کو سنا چکا ہوں، اگر آپ نے نہیں سنی you can click on the link above and I'll leave the link at the end of the video as well۔ نیاز پیک کرنے کے بعد ہم نمائش گئے، جہاں پہلے فرحان علی وارث نے کچھ نوحے پڑھے۔ حسین کہاں رہتے ہیں؟ حسین تو 61 ہجری پہلے شہید ہو گئے، اب کہاں ہیں؟ یہ سارے سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں، نوجوانوں سے بھی کیے جاتے ہیں، بچوں سے بھی کیے جاتے ہیں۔ نقوی صاحب لکھتے ہیں شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، شہ کے ماتم کے مخالف پہ ہے زہرا کا عذاب، یہ الجھتا ہے ستمگاروں کے چہروں سے لگاب، کبھی اپنوں کبھی غیروں سے یہ کرتا ہے خطاب، یہ وہ ماتم ہے جو دیتا ہے سوالوں کے جواب، لوگ جب پوچھتے ہیں ہم سے کہاں ہے شبیر، ہاتھ ماتم کا بتاتا ہے یہاں ہے۔ خیمہ سمیٹ کے حر نے وہیں پہ رکھ دیا، خیمہ سمیٹ کے سمیٹ کے، ارے دنیا کے منہ پہ مار دی، دنیا سمیٹ کے۔ ایک استاد کی اور ایک چچا کی کیفیت کیا ہے کہ اس کے شاگرد کو، اس کے بھتیجے کو اجازت مل گئی جنگ پہ جانے کی، مگر اس کو خود نہیں ملی۔ اب جب دیکھا کہ قاسم نے حملہ کیا، جدھر قاسم حملہ کرتے ادھر غازی عباس پیچھے سے گائیڈ کرتے کہ اب قاسم سیدھے ہاتھ پر ذوالفقار گھوڑے کو موڑ، بائیں ہاتھ پہ موڑ، قاسم ارزق تیرے سامنے آئے گا، تو ایسے تلوار چلانا، ایسے اپنی دفاع کرنا۔ اب یہ ذہن میں رکھے گا، جناب قاسم نے ارزق جیسے پہلوان کے 4 ٹکڑے کیے جس پر سارا لشکر حیران تھا، مگر غازی عباس کی کیفیت دیکھنا۔ غازی فرماتے ہیں عباس مسکراتے ہیں قاسم کو بھیج کے، ارے لاکھوں کو لے گیا ہے بھتیجا سمیت، ہے وقت قضا کا زخمی ہے کلیجا، ہے وقت مدد کا، گھوڑے سے گر رہا ہوں، سینے میں ہے نیزہ، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا، سوکھی ہوئی زبان ہے، غلبہ ہے پیاس کا، اس حال میں کہاں طلب کرتا بھلا بغا، ارے مجبور ہوں بابا اب وقت یہ آیا، گھوڑے سے گر رہا ہوں، بابا سنبھالنا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا مولا حسین نے دیکھا، علی اکبر کا ہاتھ مسلسل سینے پر ہے، مسلسل سینے پر ہے۔ مولا کہتے ہیں علی اکبر کیا بات ہے، تو اپنا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتا؟ سرا پہ ماتم کرنا عزادارو، برداشت کر سکو تو جملہ سننا، جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا ظالم نے میرے سینے پہ نیزہ مارا، نیزے کی علی میرے سینے میں توڑ کر یہ کہتا تھا آج پتہ چلے گا حسین کتنا صابر ہے۔ جب جوان بیٹے کے کلیجے سے
برچھی نکالے گا. حسین نے کہا اکبر ذرا مجھے اپنا زخم دکھا. علی اکبر تڑپ کر کہتے بابا یہ زخم آپ سے دیکھا نہ جائے گا. ارے نیزہ نکالتے ہوئے منہ اپنا پھیرنا ہے درد غضب کا دم ہونٹوں پہ آیا. گونے سے گر رہا ہوں بابا سنبھالنا. اور پھر آئے مولانا سید علی رضا رضوی اور انہوں نے وہ سٹوری بھی بتائی جب امام حسین حضرت محمد کی کمر پہ بیٹھ گئے تھے جب رسول پاک نماز پڑھا رہے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی مولا حسین عام بچے نہیں ہیں, انہیں پتہ یہ نماز ہے. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. سید الشہداء کو پتہ تھا یہ نماز ہے, اور عام نماز بھی نہیں, نمازوں کی معراج ہے. اور نماز کی معراج سجدہ, سجدوں کی معراج رسول خدا کا سجدہ. سید الشہداء پشت رسالت پہ کب آئے؟ جب پیغمبر سجدے میں تھے. یہاں تک کہتے ہیں صحابہ اٹھ کے دیکھ رہے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اٹھ کے دیکھ رہے تھے ہوا کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. پیغمبر السلام رک کیوں نہیں رہے؟ 70 مرتبہ 72 مرتبہ توجہ. رسول اکرم بار بار کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ. پشت پہ جناب سید الشہداء جناب جبرائیل نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ, اللہ فرما رہا ہے پشت پہ حسین ہے. جب تک حسین خود نہ اترے آپ سجدے کو طول دیتے رہے. صحابہ اٹھ کے دیکھ رہے ہیں کون ہے, کیا مسئلہ, کیا ہوا, سجدے سے کیوں نہیں اٹھ رہا ہے. شاید کوئی بوڑھا رہا ہو, کسی میں طاقت نہ ہو لمبے سجدے کی. پیغمبر نے خود فرمایا یا علی کمزور ترین آدمی کو دیکھ کے نماز پڑھیے گا. جن میں جنگ کی طاقت نہیں تھی وہ سب سجدے میں ہیں, اٹھ کے دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا ہے. سارے صحابہ کہتے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا حسین پشت پہ تھے. رسول خدا نماز نہیں بھولے کہ سجدے سے اٹھ نہیں رہے. 72 مرتبہ 70 مرتبہ. اکثر ہمارے شیعہ سنی ہمارے لکھا کہ سرور کائنات نے 70 مرتبہ کا سبحان اللہ. اب کسی کی جرت نہیں ہے بازو پکڑ کے حسین کو پشت رسالت سے اتار دے. اور مسلمانوں جب صحابہ میں جرت نہیں, رسالت میں آپ کی پشت سے حسین کو اتار دے, تو تم کون ہو سبیلوں کو روکنے والے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھتے نہیں سوار کتنے اچھے ہیں. عظمتیں امام حسن حسین رسول خدا تعارف کروا رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ عظمت ہے جناب سید الشہداء کی. ترمذی شریف میں روایت ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے تو صحن میں آپ کی ایک سواری بندھی رہتی تھی جو کسی کو سواری نہیں دیتی تھی. سفید رنگ کا ایک گھوڑا, نام تھا المیمون. وہ جو المیمون بہت خوبصورت بہت طاقتور سواری تھی آپ کی, کسی کو سواری نہیں دیتا تھا. اور کوئی اگر قریب بھی آ جائے صحابی تو وہ ایسی لات مارتا تھا کہ لوگ ڈرتے تھے کہ پیغمبر کی سواری کے قریب نہ جانا. اسے بھی پتہ تھا سوار محمد ہونا چاہیے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. عزیزان گرامی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود دیکھا کہ 3 برس کے مولا حسین نے کہا نانا آج میں آپ کے اس گھوڑے پہ سواری کروں گا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے سب نے دیکھا کہ رسول خدا کیا کہتے ہیں, یہ کسی کو صحابی کو سواری نہیں دیتا, آیا حسین کو سوار کراتے ہیں یا نہیں. سرکار خاتون مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ, میرا حسین سوار ہونے والا ہے. خود گود میں لیا, پیار کیا, چہرے کو چوما اور المیمون پہ سوار کرا دیا مولا حسین کو. سب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں سواری نہ تنگ کر رہی ہے نہ اذیت, بہت خوش ہے کہ حسین سوار ہے. 3 برس کے مولا حسین المیمون پہ سوار ہیں. پھر رسول خدا کہتے ہیں پیچھے ہٹو میں دیکھنا چاہتا ہوں میرا بیٹا لگتا کیسا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ دیکھا رسول خدا اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک جو بہت سفید تھے نظر آنے لگے, چمک رہے ہیں. رسول خدا مسکرا کے دیکھا میرا بیٹا بہت خوبصورت لگ رہا ہے میری اس سواری پہ. صحابہ کہتے ہیں کہ پیغمبر مسکراتے مسکراتے گریہ کرنے لگے. اتنا گریہ کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں رونا آنے لگا. یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے, ابھی تو آپ اتنے خوش تھے میرا بیٹا اچھا لگ رہا ہے, ابھی آپ گریہ کر رہے ہیں, اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کل یہی میری سواری ہوگی, یہی میرا بیٹا نواسا ہوگا, لیکن مدینہ نہیں کربلا ہوگا.
تو بوائز اینڈ گرلز اس کا اور آپ یار کل میں نے مجلس سنی, اس کے بعد ہم لوگوں نے وہ جو ساری نیاز بنائی تھی وہ تقسیم کر دی, لیکن اس کی میں نے کوئی ویڈیو بنائی نہیں ایز سچ. خیر اب کل 9 محرم ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ 9 اور 10 کی ایک ہی ویڈیو بنا لوں. اب دیکھتا ہوں میں کہ ایک بناؤں گا یا دو, وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. خیر آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. اٹ واز اے ڈفرنٹ فارمیٹ ویڈیو. میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ مجلس ایگزیکٹلی ہوتی کیا ہے. دس از بیسکلی اے بیان ایز یو سو. اچھی اچھی نیک نیک باتیں ہوتی ہیں, بیان ہوتے ہیں, اور اینڈ پہ کربلا کی تھوڑی سی اسٹوری بتاتے ہیں ہر مجلس میں. خیر دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ہوپ یو لائک دا ویڈیو. اف یو ڈیڈ, لائک, شیئر, کامنٹ, اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو ٹمارو ایٹ 5 PM. خدا حافظ. بھائی بھائی پکارتی